دعائیں صبر مانگتی ہیں، مگر انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ دنیا ہے جناب، جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اس لیے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی۔ اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ جو یقین نہ رکھے اس کی دعاؤں پہ کن کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ تو جب کبھی دل بے چین ہو جائے تو فوراً اللہ کی جانب بھاگ کر جانا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اور جانتے ہو کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے۔ جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ تعالی نہ سما جائے۔ تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل بھی کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا کہ آپ کا صبر کبھی رائیگاں جائے گا۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والے کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتا ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ تتلی اپنے حسن کے باوجود ایک کیڑا ہے، اور اپنی بے رحمی کے باوجود ایک پھول ہے۔ اس لیے لوگوں کے ان کے ناموں اور شکلوں سے مت جانیے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی عورت 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں ہے تو جنت، بیوی ہے تو ہم سفر، بہن ہے تو غیرت، بیٹی ہے تو رحمت۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ، یہ دنیا تمہاری اداسی سے نہیں بدلے گی۔ تکلیفیں اگر تم پر مسلسل رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی قربت میں ہو۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ کیجئے ہر بات پر صبر اور شکر، بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس قدر بھیڑ ہے فرشتوں کی، آدمی آدمی کو ترستا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا، قسمت خدا کے ہاتھ ہے، تو غم زدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھے گزاریں گے۔ خالق سے دل لگا لیجئے، مخلوق وفا کے قابل نہیں رہی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔
باپ سے ملتی ہے شوہر سے اجازت لے کر، بیٹی رخصت ہو جائے تو حقدار بدل جاتا ہے۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم دل سے لگا لیا؟ کبھی سجدہ کرتے ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ امید صرف اپنے رب سے رکھا کرو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ بنا دے گا۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج، ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے، جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنائیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان کبھی نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، وہ ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں پر پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے چہرے پر صرف مسکراہٹ سجا لیں، یقین کیجئے کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شے سے قیمتی ہوگا۔ مسکرائیں اور دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں۔ بہت سکون ملتا ہے جب سوچتا ہوں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیفیں سب کچھ عارضی ہیں، یہ جدائیاں، یہ تماشے، یہ رنگ برنگی تہمتیں، ہاں یہ سب عارضی ہیں۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا پھر دکھ کی۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہروں کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں کا سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پردہ اور پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کمی ہے تو صرف ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، مگر افسوس سب سے زیادہ نظر انداز ہمیشہ انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ خلوص سے محبت کرنے والے کی کوئی نہ کوئی غیبی مدد مل ہی جاتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ واحد چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کام چور کام چوری میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں نہیں۔ ایک انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی سی ہے کہ
کہ وہ ایک سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ عورت کی محبت چاہیے تو اس کے ساتھ ہمیشہ پیار سے پیش آؤ۔ عورت کتنی ہی چلاک اور سمجھدار کیوں نہ ہو، مرد کے بہکاوے میں ضرور آ جاتی ہے۔ عورت کے جسم میں پلنے والا مرد عورت کے جسم کے ساتھ ہی کھیل کر کہتا ہے کہ یہ عورت ہی خراب ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے موجودہ معاشرے کا جب کوئی مرد یہ کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق کے نام پر آپ کے کپڑے اتارنا چاہتا ہے اور آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ لڑکے کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ اور لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں پردہ ہے۔ بہادر مرد کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ عورت کو پھول دینا اس کے چہرے پر تیزاب پھینکنے سے بہتر ہے۔ عورت کو قابو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اولاد، جس کی وجہ سے عورت ہمیشہ مرد کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہی ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز بھی گنتی میں آ جائے نا، وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ اگر ایمان ختم ہو جائے تو سلامتی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی زندگی ہے۔ دن اور رات کے اس دنیا میں نہ الجھیں، آپ کے پاس بھی ایک اور وقت اور جگہ ہے۔ عورت کی دو حرکتیں مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں، ایک مرد کے غصے میں دیکھ کر عورت کا خاموش ہو جانا، اور دوسرا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا۔ آپ سے وفا نہ کرنے والی بیوی کی دو بڑی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے مشکل حالات میں آپ کو تانے دے گی، جیسے کہ غربت کا تانا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھگڑا کرنے کا بہانہ ڈھونڈے گی۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لڑکوں سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو وقت اور اہمیت بہت کم دیتی ہے، اور رابطہ نہ کرو تو اسے بھی آپ کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ راز کبھی نہیں چھپ سکتا جس کی عورت کو خبر ہو جائے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے بھی پہلے کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اوپر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ زبان سے ہر شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ سہارا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اور کمزوروں کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں، مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے شکوہ نہیں بلکہ شکر ادا کیا کرو۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش
اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ کسی ماں کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ کیا آپ کو ذاتی طور پر کوئی روحانی تجربہ ہوا؟ تو بانو آپا نے خوبصورت جواب دیا کہ توبہ توبہ، میں عارفی دنیا ہوں اور میں دنیا دار ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ خدا کو تلاش کرنا مجھے اگر کہیں اچانک مل جائے تو شاید میں پہچان بھی نہ سکوں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ عرصے کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے، مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی جاؤ اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو تیزی سے بولے، تو وہ انسان اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔